السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس کو ہمارے معاشرے میں زیادہ معرفت حاصل نہیں ہے، لوگ اس کو کم ہی جانتے ہیں، اور بیسیکلی یہ ایک بیماری ہے اور لوگ اس بیماری میں مبتلا لوگوں کو بھی سمجھ نہیں پاتے۔ یہ بیماری ہے جی وہم کی۔ ہمارے یہاں جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی یہ لوگ وہمی ہیں۔ تو اور ایک اور کہاوت بھی مشہور ہے کہ وہم لا علاج ہے، یار جو بندہ وہمی ہو گیا تو وہ تو اب جو ہے نا کسی کام کا نہیں۔ تو یہ سب باتیں ٹوٹل ایک متھ ہے۔ یہ وہم ایک قابل علاج مرض ہے، پر سب علاج سے پہلے جو چیز ضروری ہوتی ہے ایک بیماری کو سمجھنا۔ آپ خود کو بیمار سمجھیں، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ اگر کوئی بندہ، کیونکہ ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ باقی بہت بولڈ ہوگی ہماری سوسائٹی، مطلب اس طرح کے رسم و رواج آ گئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں انٹر ہو گئی ہیں کہ ان میں شرم نہیں کرتے۔ پر اگر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہو، سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہو تو او جی میں پاگل تو نہیں ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ پاگل لوگ صرف جاتے ہیں سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس۔ ایون جو میں نے اس طرح دیکھے ہیں کہ ویسٹ میں لوگ باقاعدہ ہر منتھ وہ سیشنز لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ اپنے مینٹل ہیلتھ اچھی رکھنے کے لیے۔ ہمارے ہاں لوگ مینٹل ہیلتھ کو بالکل کنسیڈر ہی نہیں کرتے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اصل میں الٹریسی اتنی زیادہ ہے، لوگ یہاں تک پہنچنے میں ان کو ٹائم لگے گا، پر انشاءاللہ لوگوں میں اب بدلاؤ آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ جاتے ہیں اور خود کو پاگل نہیں سمجھتے اگر کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے، سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے۔ بہرحال بیک ٹو دا ٹاپک۔ بیسیکلی یہ جو وہم کی بیماری ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں obsessive compulsive disorder، اور یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی یہ دینداروں کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مطلب جو دین میں جو ریچولز ہیں، یعنی کہ آپ کو وضو کرنا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو وہ سرٹن پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں کہ یہاں تک آپ نے جو ہے نا ہاتھ کو گیلا کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے چہرہ دھونا ہے، کیونکہ وہ ضروری بھی ہے۔ اس کے بغیر آپ کس طرح کسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ وضو کا کیا طریقہ ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی کوئی حد تو مقرر کی جانی چاہیے، اور اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کمپلسری بھی ہوتی ہیں کہ یہاں تک ہونا چاہیے۔ بہرحال جو ہمارے لوگ اس وہم کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، او سی ڈی کے مریض ہوتے ہیں، پھر یا ان بعض اوقات لوگوں کو جو لوگ دین میں محض طہارت و پاکیزگی پہ ہی سارا جو ہے نا وہ فوکس کر لیتے ہیں، تو پھر وہ یہاں آ کے پھنس جاتے ہیں۔ اور اکثر یہ شیطان کا داؤ بھی یہی ہے کہ اس کے شیطان کے پاس طاقت ہی وسوسے کی ہے، تو وسوسے کے تھرو ہی وہ لوگوں کو ڈراتا ہے۔ بہرحال اور وسوسے کے تھرو بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ اس بیماری میں پھنس کے وہ اللہ معاف کرے بالکل جو ہے نا دین ہی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ او سی ڈی کی جو بیماری ہے obsessive compulsive disorder، یہ وہم کی بیماری جو ہے یہ آپ کی زندگی جہنم بنا دیتی ہے۔ اب اس سے نکلنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا اپنی بیماری کو کنسیڈر کرنا ہے کہ جی میں بیمار ہوں، میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میں نے اپنی بیماری کو سمجھنا ہے۔ جب تک آپ خود کو کنسیڈر ہی نہیں کریں گے آپ بیمار ہیں، تب تک تو آپ اس پہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے خود کو آپ ایز اے بیمار لیبل تو کریں۔ بہرحال یہ او سی ڈی ہوتی کیا ہے؟ او سی ڈی بیسیکلی obsessive compulsive disorder، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں بندے کو obsessions آتے ہیں۔ اب یہ obsessions کیا ہوتے ہیں؟ obsessions بیسیکلی ہوتے ہیں unwanted thoughts سے مراد یعنی intrusive thoughts، یعنی وسواس، یعنی برے خیالات۔ اچھا، جب یہ ہر انسان کو خیالات آتے ہیں تو جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ان کو خیالات آتے ہیں تو وہ ایک تو بعض اوقات لوگ اپنے خیال اور اپنی نیت میں، جو لوگ او سی ڈی میں مبتلا ہوتے ہیں اس میں فرق نہیں کر پاتے کہ کون سا میرا خیال ہے اور کون سی میری نیت ہے۔ سب کو برے خیالات آتے ہیں، جو نارمل بندہ ہوتا ہے اس کا خیال یہاں سے آئے یہاں سے اڑ گیا بس۔ اب جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جب ان کو خیال آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، پھر جب ان کو خیال آتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں یا وہ ان کو وسوسہ آتا ہے، تو وہ آگے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کمپلسو یا کمپلشنز۔ اب کمپلشنز کیا ہوتی ہیں؟ یعنی اس کو خیال آ گیا کہ جی تمہارا وضو تو پورا نہیں ہوا، اب جی اس خیال کی وجہ سے اس کو ٹینشن کریٹ ہوگی اس کے مائنڈ میں، پھر وہ کیا کرے گا جی، پھر وہ جائے گا جی دوبارہ سے، اچھا جی یہ کونی دوبارہ سے میں اچھی سے دھو لوں تاکہ کونی میری جو ہے نا اچھی سے دھل جائے اور یہ نہ ہو کہ میری نماز نہ ہو، پھر آگے وہ لنکس بناتا رہتا ہے۔
ہونا بھی چاہیے, احتیاط بھی ہونی چاہیے. پر کیا ہوتا ہے کہ جو او سی ڈی کا مریض ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کے مائنڈ میں بہت زیادہ انزائٹی کریٹ ہو جاتی ہے, اور وہ اس انزائٹی کو دور ہٹانے کے لیے وہ سرٹن ریچولز بار بار کرتا ہے. اب یہ جو کمپلشنز ہوتے ہیں, کمپلشنز کو ہم اردو میں مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے, جو او سی ڈی پیشنٹس کا مائنڈ ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ انہیں مجبور کرتا ہے سرٹن ریچولز پرفارم کرنے کے لیے, جس کے تھرو وہ اس خیال سے نجات پائیں, ان کے ذہن سے یہ ڈر, یہ انزائٹی یہ ہٹے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو یہ خیال آ جائے کہ میں اپنے بچے کو نہ مار دوں, اب ایک عام آدمی کو آیا اور گیا خیال, ظاہر سی بات ہے اس نے یہ کرنا نہیں ہے. اب جو او سی ڈی کا مریض ہوتا ہے, obsessive compulsive disorder کا مریض جو ہوتا ہے, وہ کہے کہ او یہ میں نے کیسے سوچ لیا, میں اپنے بچے کو کیسے مار سکتا ہوں, جائے گا بچے کو چومے گا, پھر وہ پریشان ہو جائے گا. ایک چیز ہم نے خیال کے بارے میں سمجھنی ہے, جو تھاٹس ہوتے ہیں, تھاٹس کین نیور بی کنٹرولڈ. اور تھاٹس کے بارے میں یہ ہے, یہ ایک اسپرنگ کی طرح ہے. میں اس دن ایک بک میں پڑھ رہا تھا کہ جتنا آپ تھاٹ کو سپریس کرو گے نا, جس طرح ایک اسپرنگ ہوتے جتنا اس کو دباؤ گے اتنا وہ زیادہ اوپر اچھلے گا, اتنا زیادہ جو ہے نا وہ باؤنس بیک کرے گا. اور ہمارا مائنڈ سرٹن وے میں کام کرتا ہے کہ جب اس کو لگتا ہے کہ ہم کسی تھاٹ کو جب ہم توجہ دیتے ہیں تو اس کو لگتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, تو اس وجہ سے برین اس کو پھر بار بار لے کے آتا ہے. سمپل الفاظ میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یار وسوسے کو غور نہ کرو. یہ ایسا ہے جس طرح کوزے میں سمندر بند کرنے والی بات ہے. کیا ہے کہ اگر آپ خیال کرنا بند کریں گے تو آئے گا ہی نہیں خیال. پر مجھے پتہ ہے یہ ایزی نہیں ہے, جن کو بیماری ہوتی ہے ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک بندے نے بول دیا خیال نہ کرو, وہ کیونکہ وہ سرٹن چیزیں بلیو کرتے ہیں جو کہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. اچھا جی, میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جو او سی ڈی پیشنٹس ہوتے ہیں, جب ان کو خیال آتا ہے تو وہ خیال سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور وہ اس خیال کی پریشانی سے نجات پانے کے لیے سرٹن ریچولز یا کچھ عادتیں کرتے ہیں, جن کی وجہ سے ان کو وہمی بھی کہا جاتا ہے. یعنی بار بار پیر دھونا, بار بار ہاتھ دھونا, بار بار کپڑے دھونا, کپڑوں کی کوئی جگہ جو ہے نا, اور خود کو بار بار چیک کرتے رہنا کہ یہ دوبارہ سے جو ہے نا میرے کپڑے تو نہیں گندے ہو گئے. تو یہ بیسیکلی ہوتا کیوں ہے, ایک عام بندے کو کیوں نہیں ہوتا, اور ایک او سی ڈی پیشنٹ کو کیوں ایسے ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ چیز سمجھیں کہ ہمارا جو دماغ ہے یہ اللہ نے ایک ایسی مشین بنائی ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہو کہ اسرائیل کے اوپر جب میزائل آتے ہیں تو ان کا آئرا ڈوم بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور مزید اس میں ایک سائرن بجتے ہیں. تو ہمارے برین میں بھی سائرن بجتے ہیں, اور وہ سائرن آپ اس کو اس انزائٹی کو آپ سائرن سے, بیسیکلی ہوتی ہے انزائٹی ہے یہ, وہ سائرن انزائٹی ہوتی ہے, پر آپ فی الحال جو ہے نا اس انزائٹی کو ایک سائرن سمجھیں. یعنی کہ ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں, اچانک سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ یار یہ چھت کریک ہے, یا میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں یہ کرسی ٹوٹنے والی ہے, یا میں جہاں بیٹھا ہوں اس ٹائم پہ یہاں پہ ایک خودکش اندر آ گیا ہے. تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ٹینشن کریٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے, جس کو انزائٹی بھی کہہ سکتے ہیں, ٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس ٹینشن میں بندہ کہتا ہے کہ یار اب اس سے کیسے نجات پاؤں, تو وہ جگہ بدلے گا, کرسی بدلے گا, یا جو ہے نا اپنے آس پاس کی جگہ کو ٹٹولے گا کہ یہاں کیا مسئلہ ہے, میں کیسے خود کو بچاؤں. اب جو او سی ڈی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ایسی چیزوں پہ انزائٹی اور الارم بجنے ان کے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہونے نہیں چاہیے. اب ایک عام بندے کے کپڑے گندے ہوئے, اس کو تو ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار ہاں بس ٹھیک ہے, میرا تھوڑا سا جو ہے نا یہ جگہ گندی ہوگی ہے, میں صاف کر لوں گا. جو او سی ڈی پیشنٹس ہوتے ہیں اللہ معاف کرے, اگر ان کو لگ جائے تو ان کے برین جو ہے نا ایک الارم, ایک انزائٹی ان کو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور او سی ڈی کو ایک چیز میں بتانا آپ کو اسٹارٹ میں بھول گیا, بیسیکلی او سی ڈی کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ مین ٹائپس آپ کو بتا دوں. اچھا جی, ایک تو ہوتی ہے ہماری کنٹیمنیشن او سی ڈی, جو سب سے زیادہ کامن ہے, جو دیندار لوگوں کو ہوتی ہے. اب کنٹیمنیشن او سی ڈی میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز میں وہم پڑ جاتا ہے کہ میرے کپڑے تو نہیں گندے ہوئے, مجھے ناپاکی تو نہیں آ گئی, مجھے جو ہے نا سرٹن میں کسی ایسی جگہ تو نہیں بیٹھ گیا جو جگہ گندی تھی, میری نماز ہوگی نہیں ہوگی, اور اس طرح کے تھاٹس لوگوں کو آتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ پھر مولانا صاحب کو کال کرتے ہیں, مفتی صاحب یہ ہے نماز ہوئی نہیں ہوئی. ایک چیز جن لوگوں کو یہ کنٹیمنیشن او سی ڈی ہے ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے فتووں کی طرف نہیں جانا, بلکہ جتنے بھی او سی ڈی کے مریض ہیں
آپ کا برین سرٹن وے میں، یہ میں نے ایک بڑے اچھے اسکالر سے سنا کہ آپ کا جو برین ہے یہ سرٹن وے میں ایسے وہ مولڈ ہو جاتا ہے، یا ایسے جو ہے نا اس کا ایک میکینزم برین کا بن جاتا ہے کہ آپ جو مرضی آپ کو فتویٰ مل جائے، آپ نے جو ہے نا دوسری کونے پہ نکلنا ہے کہ یار اچھا نہیں، اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہ، اگر یہ والا مولانا کہہ رہا ہے تو پھر یہ والا، اچھا جی ایک دفعہ آپ مولانا صاحب کو کال کر لو گے، پھر اگلی دفعہ پھر اگلے مولانا کو کرو گے. اس طرح آپ کا برین دیکھیں سرٹن، آپ نے ایک دفعہ ایک بیویئر کر لیا، آپ نے ایک دفعہ ایک پانچہ دھو لیا، آپ کو بے شک آپ کا پانچہ گندا بھی نہیں تھا، آپ کو وہم آیا کہیں گندا تو نہیں ہے، چلو آپ نے کہا ٹینشن سے چھوٹنے کے لیے دھو لیتا ہوں، پھر دوسرا دھو لیا. اب اس سے کیا ہوگا، آپ کا برین سرٹن وے میں ٹرین ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے، اس سے جو ہے نا مجھے ریلیف مل رہی ہے، اس سے میری انزائٹی دور ہو رہی ہے. اگلی دفعہ وہ کام آپ سے اس سے زیادہ کروائے گا. اس کی مثال آپ یہی دیکھیں، ایک بندہ نشہ لگاتا ہے، سٹا لگاتا ہے نا، وہ جب نیا نیا سٹارٹ کرتا ہے اس کو ایک سوٹے سے آرام ملتا ہے، پھر زیادہ کرے تو پھر زیادہ، جو آہستہ آہستہ دن گزریں گے اس کو 2 3 اس طرح جو ہے نا اس کی بیماری پھر یا جو ہے نا اس کا نشہ بڑھتا رہتا ہے. اب آپ نے فتووں کی طرف نہیں جانا، آپ کا برین اس طرح ہو جاتا ہے کہ جتنے مرضی آپ کو فتوے ہوں، فتووں سے آپ کو آرام نہیں آنا. سب سے پہلے تو آپ نے ایک چیز بند کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے خود کو بیمار ڈکلیئر کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ چیز بند کرنی ہے کہ آپ نے فتووں کی طرف نہیں جانا کہ میں جو ہے نا فتوے ڈھونڈنے شروع کر دیں. آپ نے خود پہ کام کرنا ہے. اور آپ نے دین میں ہے لا ضر علی مریض، کہ مریض کے اوپر جو ہے نا کوئی سختی نہیں ہے، تنگی نہیں ہے دین میں. تو یہ ہمارا دین، اگر آپ بیمار ڈکلیئر ہو گئے ہو تو اپنی بیماری کو سمجھیں، اور دین بیماروں کو رعایت دیتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنا کہ امام مالک کے پاس، اگر میں غلط نہ ہوں مفہوم آپ کو بتاتا ہوں، کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ امام صاحب میں نے تو اتنے ٹائم میں جو ہے نا غسل کیا. تو امام صاحب نے کہا کہ تم پہ تو غسل فرض ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا، بندے نے پوچھا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا غسل تو ایسے لوگوں پہ فرض ہے جو کہ ٹھیک ہوتے ہیں، تم تو پاگل ہو، پاگل لوگوں پہ، مجنون پہ شریعت کا قلم ہی نہیں چلتا. یعنی انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا کہ تم نے اتنا ٹائم لگایا، اتنا پانی ضائع کیا غسل کرنے میں، کیوں؟ تو بہرحال دین میں ایک چیز تو سمجھیں کہ دین میں جو لوگ دیندار، اکثر یہ جو کنٹامنیشن اوسیڈی ہوتی ہے دینداروں کو ہوتی ہے، میرے کپڑے گندے ہو گئے، او جی میرا جسم ناپاک ہو گیا، اور جو ہے نا صبح اٹھتے ہیں تو شلواریں چیک کر رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اللہ شفا دے گا لوگوں کو. بہرحال کنٹامنیشن کے بعد جو اگلی ہوتی ہے وہ چیکنگ او سی ڈی. اب چیکنگ او سی ڈی میں کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو وسوسہ آتا ہے، یہ جو کچن کا گیس، یہ اسٹوو بند ہے نہیں بند، اور جی میں نے گاڑی لاک کی ہے نہیں کی، اور جی میں نے دروازہ بند کیا ہے نہیں کیا. اب اس جگہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں گاڑی شاید بند کی ہے نہیں کی. ایٹ دا اینڈ وہ اتنا پھنس جاتے ہیں کہ اچھا جی جب ان کو وہم ہوتا ہے تو ایک دفعہ بند کر دیتے ہیں، جب بعض اوقات پھر یہ ایک دفعہ بند کرتے ہیں، پھر دوبارہ، پھر بعض اوقات اس طرح بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ اس نے اگلے کو بلا کے اس کا برین جو ہے نا وہ انزائٹی نہیں چھوڑ رہا تھا، تو اور لوگوں کو، اپنے دوست کو بلا کے چیک کرایا کہ آپ یہ کروایا کہ دروازہ بند ہے کہ نہیں بند. اور اس طرح بھی لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جو کہ ویڈیوز بناتے ہیں. یعنی ان کا برین کیونکہ انزائٹی نہیں چھوڑتا، ان کو فیلنگ نہیں جاتی کہ شاید میں نے یہ بند نہیں کیا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چیز بند ہے، پر ان کو اتنا اس حد تک یقین نہیں آتا کہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اپنی کہ میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، میں نے اسٹوو بند کر دیا ہے. اور اس کی جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں تھاٹ او سی ڈی. میرے خیال سے سب سے خطرناک والی او سی ڈی ہے، جس پہ بندے کو خیالات سے ڈر لگتا ہے. اس میں لوگوں کو اپنے خیال اور اپنی نیت میں فرق نہیں سمجھ آتا. یعنی ان کو جو خیال آتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ میری نیت ہے یا میں نے یہ سوچا ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا لوگ بہت زیادہ پھر اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں نے ایسے کیسے سوچ لیا، میں نے میرے بچے کے بارے میں کیسے غلط سوچ لیا، میں نے دین کے بارے میں غلط کیسے سوچ لیا. حالانکہ دین میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ایسے خیال آتے ہیں کہ اگر ہم بتا دیں تو ہم مار دیے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا واقعتاً ایسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ یہ تو ایمان کی نشانی ہے. اب دیکھیں، قربان جاؤں ہمارے نبی سے کہ یہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کانفیڈنس دیا. اور اگلی بات سنیں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے خیالات سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہوتے آپ ان خیالات سے پریشان نہ ہو رہے ہوتے.
اور دین میں جو دل میں گزرنے والے خیالات ہیں ان سے وہ درگزر کیے گئے ہیں. پر یہاں او سی ڈی والوں کو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو خیال آتا ہے وہ اپنے خیال اور نیت میں فرق نہیں کر پاتے. ان کو جو خیال آتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ میں نے زبردستی سوچا ہے. تو بیسیکلی یہ 3 ٹائپس ہیں او سی ڈی کی, اور بھی ہوں گی پر جو 3 میجر ٹائپس ہیں وہ یہ ہیں. اور اب آتے ہیں ذرا اس کی کازز کے اوپر کہ یہ کیوں ہوتی ہے او سی ڈی, کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے. اس کو بھی ذرا جو ہے نا ہم کھول دیتے ہیں کہ کیا وجہ بنتی ہے اس کی. اچھا, تو میں آپ کو او سی ڈی کی کازز کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ کیوں ہوتی ہے. ایک تو کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے سیروٹونن لیولز اگر ڈراپ ہو جائیں, سرٹن پاتھ وے چینج ہو جاتا ہے برین میں, تھاٹس وغیرہ جس کے تھرو برین جو ہے نا اس میں پورا ایک میکینزم ہے کہ کس طرح ایک خیال جو ہے نا اگر ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں وہ انفارمیشن کس طرح جاتی ہے, ایک خیال آتا ہے تو ہمارا برین کس طرح جو ہے نا اس کو رسپونڈ کرتا ہے. یہ پورا ایک میکینزم ہوتا ہے برین کا. یہ تو اگر آپ ڈیٹیل پہ کسی نیورو سائنٹسٹ کی ویڈیو دیکھیں تو وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے برین میں سرٹن پاتھ ویز چینجنگ کیسی ہو جاتی ہے, کارٹیکس کیسے جو ہے نا اس پہ رسپونڈ کرتا ہے. امیگڈالا کا بہت زیادہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے. اب امیگڈالا کیا ہوتا ہے؟ امیگڈالا ہمارے برین میں ایک ایسا کمپوننٹ ہے جو کہ فیئرس کے لیے رسپانسیبل ہے. ایک میجر کام اس کا فیئرس کو کنٹرول کرنا ہے, یعنی فیئر جو ہے نا وہ ایک باڈی میں فیئر جنریٹ کرتا ہے. جس طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ویسے آپ نارمل ڈیز میں الارم پہ نہیں اٹھ سکتے, پر اگر آپ کا پیپر ہو, بورڈ کا پیپر ہے, آپ سو جاؤ تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یار میں کیسے جو ہے نا ایک ہی الارم سے اٹھ کے روز تو نہیں اٹھ سکتا. تو بیسیکلی جو ہے نا امیگڈالا ہی رسپانسیبل ہوتا ہے جو کہ آپ کی باڈی کو ایک الرٹ موڈ پہ رکھتا ہے. آپ ایک کھلے جنگل میں اگر سو رہے ہو, کوئی ایسی جگہ سو رہے ہو جہاں پہ آپ سیف نہیں ہو, تو آپ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں بیداری کی نیند, تو امیگڈالا ان چیزوں کے لیے رسپانسیبل ہے. پر یہاں کیا ہوتا ہے کہ او سی ڈی میں امیگڈالا جو ہے نا وہ سگنلز یا وہ انزائٹی یا وہ ڈر, وہ خوف جو امیگڈالا جو ہے نا جو اس کی مناسب جگہ ہے وہاں پہ پروڈیوس کرتا ہے, اس کی جگہ یہ او سی ڈی میں جو ہے نا یہ تھاٹس کے لیے پروڈیوس کرنا شروع کر جاتا ہے. تو اس میں سرٹن وے میں ایک باڈی میں جو ہے نا انزائٹی اور پریشانی کریٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جینیٹک مسئلہ ہوتا ہے, جینیٹک کی وجہ سے بھی یہ جو ہے نا او سی ڈی لوگوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ہوتی ہے برین میں ہی ہے, مطلب برین کا مسئلہ ہوتا ہے. مطلب سرٹن کو اگر میں غلط نہ ہوں تو میرے خیال سے ہماری کچھ اپنی حرکات جس طرح جو ہو گئیں کہ لیٹ نائٹ سونا اور اس طرح کی چیزوں سے بھی غالباً یہ لائق ہو سکتی ہے. اور ایک اور بات جو ہے کہ جینیٹک, یعنی ماں باپ کی طرف سے آپ کو یہ بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اچھا جی, اب اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی. ایک ورلڈ وائڈ جو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا جو زیادہ اس کی مؤثر ہوتی ہے, ایک تو اس بیماری کے بارے میں سمجھیں کہ اگر آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو ملیں, کیونکہ یہ برین کے سرکٹ کی بیماری ہے تو اس میں میڈیکیشنز تھوڑی لازمی ہو جاتی ہیں. بہرحال پھر بھی او سی ڈی کی بھی جو ہے نا لیولز ہوتے ہیں, اگر کسی کو کم ہے تو انشاءاللہ اگر وہ سرٹن تھیراپیز کرے تو اس سے جو ہے نا وہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا, اس کی تھیراپی, اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ اس کے لیے جو ورلڈ وائڈ جو سب سے زیادہ نون میتھڈ ہے اس کو کہتے ہیں ERP, ایکسپوجر رسپانس پروسیجر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو سمجھیں, ہم نے ابھی ہمارے مائنڈ کو ٹرین کیا گیا ہے کہ جس طرح کہا گیا ہے ہمیں کہ شیر سے ڈرنا ہے وہ جی چیر پھاڑ دے گا, گولی سے ڈرنا ہے لگ جائے گی, بائک تیز نہیں چلانی گر جاؤ گے, ایک ڈر ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے. اب جو او سی ڈی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا برین اس طرح ٹرین ہو جاتا ہے کہ گندگی سے وہ ڈر جاتے ہیں, تھاٹ سے وہ ڈر جاتے ہیں, خیالات سے اور چیکنگ سے, اس طرح کی چیزوں ان کے ذہن میں ڈر بیٹھ جاتا ہے. اور ایک اور جو ان کا بڑا مسئلہ ہے نا, یہ جو جس طرح وہ ایک لنک اور چین بناتے ہیں نا, اچھا جی اگر میں نے سٹوو نہیں بند کیا یعنی چولہا نہیں بند کیا تو پھر کیا ہوگا, اچھا جی گھر پھٹ جائے گا, پھر کیا ہوگا, پھر گھر والے مر جائیں گے, پھر کیا ہوگا جی, پھر میں جہنم میں چلا جاؤں گا اور میں اتنے سارے قتل کر لوں گا. یہ پورا چین بنتا ہے نا, اس کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس چین کو ہم نے توڑنا ہے. یعنی ایک عام بندہ ہے وہ ہو سکتا ہے اگر بس بے غم ہو جائے کہ یار چہرہ کھلا ہے بند ہے, احتیاط کرنی چاہیے, پر وہ سی ڈی والے اگر وہ بند کر کے چیک کر کے بھی آ جائے, اچھا جی کیا پتہ میں نے صحیح نہ بند کیا ہو, یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو بہرحال میں ERP میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو جس طرح او سی ڈی جس چیز سے ان کو ڈر لگتا ہے وہ ان سے فیس کرایا جاتا ہے.
اب آپ نے گھر کا چولہا نہیں کھول لینا، ایسے بھی نہیں کرنا، پر کیا ہے کہ چولہا ایک دفعہ بند کر لیا، اس کے بعد آپ کو بے شک جتنا مرضی آپ کو جو پریشانی آ رہی ہے نا، آپ نے اس پریشانی کو جھیلنا ہے. مجھے پتہ ہے بہت سخت ہوتی ہے، پر آپ نے اس کو جھیلنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے برین آہستہ آہستہ اس چیز سے ڈرنا بند کر دے گا. آپ کے برین کو ڈر نہیں لگے گا. جب آپ کا برین ڈرنا بند کر دے گا تو آٹومیٹیکلی یہ آپ کا جو ہے آپ کی باڈی اس چیز کے لیے نارمل ہو جائے گی. اب اس میں ٹائم لگے گا، اس کو مشکل سے جو ہے نا آپ کی باڈی اس چیز کو کوپ کرے گی، پر انشاءاللہ اگر آپ لوگ ٹرائی کریں گے تو ود دا پیسج آف ٹائم ERP کے تھرو آپ اس چیز کو ہینڈل اور ٹیکل کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ اپنے ERP ڈیزائن کریں اور وہ آپ کے لیے کرے، آپ آہستہ آہستہ دیکھیں، اپنی بیماری پہ پڑھیں گے، ریسرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا حل ملے گا. بہت سارے لوگ OCD کے ساتھ زندگی گزارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا ہے کیا نہیں ہے، اس بیماری کو کیسے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. وہ ایسے جس طرح روزمرہ کی زندگی سمجھ کے جب اچھی طرح 6-8 مہینے بیماری اس کو کھا جاتی ہے، پھر اس کو سمجھ آتا ہے او جی میں تو وہمی ہوں، میں تو بیمار ہوں. اور اس بیماری کا زیادہ بڑا مسئلہ یہ بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، میں بیمار ہوں، پھر بھی اسی چیزوں میں لگا ہوتا ہے. یہ زیادہ ڈسٹریسنگ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے میں ایک فضول چیز میں لگا ہوں، پر اسی میں پھنسا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے برین کو سمجھا نہیں پاتا، اس کا برین نہیں مانتا. مجھے جی ایک بندہ ملا مسجد میں، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اس کو لگا وہ اپنی یہ آستینیں نا یہاں سے دھو رہا تھا. اس کو میں نے کہا آپ کیوں یہ بار بار دھو رہے ہو؟ تو ہمارے ساتھ ہی چلتے پھرتے اس طرح کے لوگ گھومتے رہتے ہیں، پر ہم اکثر ان پہ دھیان نہیں دیتے. تو میں وضو خانے میں بیٹھا وضو کر رہا تھا، تو میں نے اس بندے کو کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے یہ جو آستینیں ہیں نا یہ ناپاک ہیں. میں نے کہا تو آپ کے پاس اس کا کوئی پروف ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا آپ کو تو شاید وہم کی بیماری ہے. اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے مجھے بیماری، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ یہاں کچھ گندگی نہیں لگی ہوئی، پر مجھے اس کو دھونا ہے. میں نے کہا تو اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ گندگی نہیں ہے پھر کیوں دھو رہے ہو؟ کہتے ہیں پھر مجھے سر میں درد ہوتا ہے، مجھے ٹینشن نہیں جاتی. تو یہی مسئلہ ہے، آپ نے بیٹھ کے اس ٹینشن کو جھیلنا ہے. جتنا مرضی وسوسہ آ رہا ہے نا بس بیٹھ جاؤ. ایک دفعہ میں ناصر افتخار صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جن کو OCD کا مرض ہے نا ان کو چاہیے کہ ایک جگہ واک پہ نکلیں اور وہ جو خیالات جن سے وہ ڈرتے ہیں، وہ جو چیزیں جن سے وہ ڈرتے ہیں نا ان کو ملے جا کے. آپ کو گندگی سے ڈر لگتا ہے، جائیں ایک دفعہ گندگی میں گندے کر لیں اپنے کپڑے. اور میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ گندے کپڑوں میں نماز، اس پہ مجھ پہ فتویٰ ہی نہ لگ جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے. میں نے علماء سے سنا ہے کہ اس کا آخری علی یہی ہوتا ہے کہ جو وہمی بندہ ہوتا ہے اس کو گٹر میں ڈال کے نا نماز کے لیے کھڑا کر دو کہ دیکھ لے ہو جائے گی تیری نماز. تو بہرحال دین کی یہ بے حرمتی بھی نہیں کرنی ہم نے، انشاءاللہ اللہ کو خوش کرنا ہے. پر اللہ کبھی بھی اس چیز سے نہیں خوش ہوگا. یہ جسم اللہ کی امانت ہے کہ ہم اس جسم کو نقصان پہنچائیں، اور کوشش کریں ایک عالم کو پکڑیں اور ایک عالم کو لے کے آپ چل دیں، ایک عالم کو سنیں. OCD میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دینی بیمار ہوتے ہیں وہ عالم بدلتے ہیں، مطلب کہ وہ اپنے شیخ بدلتے ہیں. ایک شیخ کو سمجھیں اور پکڑ کے چل دیں، بس آپ اس کے فتوے کو لے کے چل دیں. اور علماء کو زیادہ جو ہے نا اس بیماری کا علم بھی نہیں، وہ بھی جو ہے نا ہمارے وہ دھتکار دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، کالز نہیں اٹھاتے جن کو OCD کی بیماری ہوتی ہے. وہ بیچارے بھی کیا کریں، دن میں اتنے سارے لوگ کال کرتے ہیں انہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا ان کو ٹائم نہیں دے سکتے اور فضول باتیں کرتے ہیں OCD والے. بہرحال میں سوری فضول کہا، بہرحال ضروری ہے یہ چیز تھوڑا سا جو ہے نا. بعض اوقات OCD میں ہلکا سا بندے کو غیرت بھی دلانی ہوتی ہے کہ وہ غیرت کرے. اور ایک چیز غیرت سے یاد آیا کہ جو بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنا کانفیڈنس نہیں لوز کرنا. بندہ خود ہی اپنی نظروں میں گر جاتا ہے. جب آپ کانفیڈنس لوز کرو گے اتنا زیادہ آپ کو یہ بیماری ہانٹ کرے گی. کوشش کریں روز چھوٹے چھوٹے جو ہے نا آپ گولز رکھیں، ان کو کانکور کریں. اس طرح آپ آہستہ آہستہ اس بیماری سے نکل آئیں گے کہ آپ کے اندر وہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا جس کے تھرو آپ OCD کے لڑ لیں گے. ایک اور چیز جو میں نے ایک ڈاکٹر سے سنی تھی اس بارے میں، کہ میں کافی ٹائم سے اس بیماری کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، تو میں نے کہا یار اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی بنا دوں. کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک انڈین ڈاکٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس OCD یہ جو تھاٹ ہے، آپ کو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا وہم جو ہے نا آ گیا، آپ اس کو ایک نام دے دو. وہ کہتے ہیں اس کو نام دے دو آپ چنٹو کا. چنٹو آ گیا. جب آپ کو تھاٹ آئے وہ چیز ہانٹ کرے تو آپ بولو اچھا جی یہ چنٹو ہے، چنٹو مجھے تنگ کر رہا ہے. اور کچھ چیزیں جن کو OCD کا مرض ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، جن کو
یہ کنٹیمنیشن یا وضو وغیرہ غسل میں ہوتا ہے کہ آپ ٹائم رکھیں، آپ اپنے لیے وضو کا ٹائم مختص کر لیں، اپنے لیے غسل کا ٹائم مختص کر لیں. اس میں آپ کا غسل پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس پہ میں نے کافی علماء سے بات کی، انہوں نے فتویٰ بھی دیا کہ ان کا ہوتا ہے نہیں ہوتا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے حکم عام کے لیے جو عام لوگوں کے لیے حکم، ایک ہوتا ہے حکم خاص کے لیے جو کہ آپ لوگ ہیں. مثال بتا رہا ہوں، ہر بندہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی OCD والا اگر اس ویڈیو کو سن رہا ہے تو جو بندہ بیمار ہے اس کے لیے حکم اور ہوگا، بس آپ اتنے ٹائم میں نکلیں. اگر آپ نہیں نکلے تو آپ یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ. آپ سمجھیں کہ اگر آپ کو جو OCD آ رہی ہے کہ میں یہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوں یا یہ جو ہے نا اللہ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ آپ یہ اللہ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. تو ERP کے تھرو میڈیکیشنز اپنے لیے جو ہے نا سرٹن جس چیز سے ڈرتے ہیں بس اس کو بیٹھ کے جھیلیں، اس طرح کر کے جو ہے نا آپ کی OCD ختم ہو جاتی ہے. بعض لوگ اور بھی باتیں کرتے ہیں کہ خود کو مصروف کر لیں یہ وہ. بہرحال میں سمجھتا ہوں جب تک آپ ایک خیال سے لڑیں گے نہیں نا، اس کو ہرائیں گے نہیں، تب تک وہ آپ کو ہانٹ کرے گا. اچھا، اس میں جو اس طرح کے خیالات آتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زبردستی خیال نہیں لانا، پر اگر آ جاتا ہے تو آپ اس خیال سے نہ اور نہیں اور سرٹن بیہیویئرس کرنا چھوڑ دیں. بس آپ وہ خیال آ رہا ہے تو بس آنے دیں، اس کو کوپ کریں، یعنی کہ اس کے آگے لڑیں. وہ ایک خود کو ہلکا پھلکا سمجھا دے کہ OCD ہے. بس جتنا میں نے آپ کو سمجھایا، جتنا آپ جو ہے نا اس چیز کو رسپانس دیں گے، خیالات کو رسپانس دیں گے، آپ کے برین کو لگتا ہے اچھا جی یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو بار بار سوچتا ہے. جب آپ خیال کو ایک چیز مائنڈ میں رکھیں، اگر آپ اس خیال کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں نا، آپ اس خیال کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں تو آپ خود سمجھیں کہ آپ زبردستی اس خیال کو لا رہے ہیں. اگلی دفعہ اگر آپ کو اللہ اور رسول کے خلاف خیال آئے، اول بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ دل کے خیالات پہ کوئی قابو نہیں ہے، پھر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، پر پھر بھی اگر آپ کو خیال آ رہا ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، تو آپ یہ سوچیں جتنا آپ اس کو انگیج کر رہے ہیں، خیال کو پکڑ رہے ہیں، خیال کی جو ہے نا بال کی کھال اتار رہے ہیں نا، اچھا جی میں نے یہ خیال آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ میں نے کیوں، یہ ایسا کیوں، ایسا سے. اگر آپ یہ سوچتے ہوتے، آپ لکھ لیں یہ بات، اگر آپ نے آگے ایک پیج اور پین رکھیں اور لکھ لیں اپنا خیال. اگر آپ یہ چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ واقعتاً یہ چاہتے ہوتے تو آپ کیا وہ لکھتے؟ وہ برا خیال اللہ اور رسول کے بارے میں آپ لکھتے؟ آپ کبھی بھی نہ لکھتے. یہی بات ہے کہ آپ بات کو سمجھیں کہ یہ جو ہے یہ شیطان ہے آپ کے مائنڈ کے ساتھ میس کر رہے ہے، اور یہ آپ کی OCD ہے. تو اس طرح کر کے جب آپ اس خیال کو کبھی لکھ نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، تو اس خیال کو اگر آپ بول نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ خیال آپ کی طرف سے نہیں ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ اگر آپ اس پہ پروگریس کریں گے، سب سے پہلے اپنی بیماری کو ریکگنائز کریں گے، تو آدھی بیماری تو آپ کی یہ حل ہو جائے گی. اور مزید آدھی بیماری انشاءاللہ اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو یہ بیماری آپ کی جڑ سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور یہ کافی لوگوں کی ختم ہوئی بھی ہے. اور اس کے بعد کس طرح کہتے ہیں کہ جنہوں نے راہ نہیں کھوئی ان کو راہ کی قدر ویسے سمجھ نہیں آتی. تو جو لوگ ایک دفعہ بھٹک جاتے ہیں، اور عموماً جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہی اس میں زیادہ ٹریپ ہوتے ہیں، اور پھر جب اس کے بعد وہ راہ راست پہ آتے ہیں تو لوگوں کی بھی اچھی کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے. ایک اور چیز جس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ بیماری زیادہ تر آپ کی گلٹ پہ فیڈ کرتی ہے. اگر مطلب آپ کو قصوروار ٹھہراتی ہے، آپ کو گلٹی فیل کراتی ہے، او ہو تم کیسے مسلمان ہو، تم نے ایسا سوچ لیا، تم کیسے باپ ہو، تم نے ایسا سوچ لیا، تم کیسے شوہر ہو، تم نے بیوی کے بارے میں ایسے سوچ لیا. تو یہ آپ خود کو گلٹی نہ ہونے دیں، گلٹی کبھی بھی نہ ہونے دیں. ایون قرآن میں تو یہ تک آیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری بے جا اٹھائی ہوئی قسموں پہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، مفہوم ہے جس کا. تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. آپ اس بیماری کو سمجھیں، اس بیماری سے نکلیں. آپ جو اس بیماری میں پریشان ہو رہے ہیں، یہی اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ یہ سب نہیں چاہتے. اور مزید بھی جو لوگ OCD میں ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ OCD اب لوگوں میں اس طرح کا ڈر بٹھا دیتی ہے، اگر تم نے یہ نہ کیا تو یوں ہو جائے گا، اگر یہ نہ کیا تو یوں ہو جائے گا. فیک سینیریوز مائنڈ میں بنتے ہیں، اور جو دیندار نہیں بھی ان کے مائنڈ میں بنتا ہے اگر میں نے یہ سرٹن بیہیویئر نہ کیا تو جو ہے نا میرے بچے کو نقصان ہو جائے گا. اس طرح کی چیزیں، فیک چیزیں مائنڈ بلیو کرتے ہیں جو اس کی ریئلٹی نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اگر آپ اس پہ کام کریں گے، ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ مہربانی کریں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کے بعد اپنی ٹریٹمنٹ شروع کریں. کوشش کریں میڈیکیشنز کی طرف کم جائیں اور زیادہ تھیراپی کی طرف جائیں. اور مزید جو لوگ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہیں تو
انہیں چاہیے کہ اگر وہ کسی کو دیکھیں کہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو سپورٹ کریں، اس کو کانفیڈنس دیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس سے آپ ان کے حالات اور زیادہ ورس بنا دیتے ہیں بجائے یہ کہ آپ ان کو ٹھیک کر پائیں۔ اور جن کو بیماری ہے بھی ان کو بھی غیرت کھانی چاہیے، اس کے آگے جو ہے نا آپ کو لڑنا ہے اس بیماری سے، نہ کہ اس بیماری سے ہار ماننی ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا یہ، اس پہ ویڈیو بنانی بہت ضروری تھی۔ میں نے کبھی پہلے اس طرح ویڈیو بنائی بھی نہیں، میری پہلی ویڈیو ہے، تو امید یہی رکھتا ہے غلطیاں ہوئی ہوں گی، اور تو انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک پہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ میری بات سننے کے لیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرا نام ہے محمد عاصم۔